السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 41 کبیرہ گناہ یہ ہے السؤال من غیر حاجہ، یعنی بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا، مانگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جو عطا کیا ہے وہ چھوڑ کر مانگنے کی عادت ڈال دینا یا بھیک مانگنے کی عادت ڈال دینا جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے، یعنی ان کے مال میں سے اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھائے، پس وہ آگ کا انگارے مانگتا ہے، چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے۔ اسے مسلم میں روایت کیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس بات کا جہاں ذکر آیا وہیں پر آگ کا انگارہ مانگتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ خرید رہا ہے۔ تو جہاں بات کا ذکر آیا گناہ کا وہیں پر وارننگ آئی ہے آگ کی، مطلب کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی کئی لوگ جو عادت بنا لیتے ہیں، اللہ ایسی عادت سے بری ہم سب کو محفوظ رکھیں، کہ فقیری مانگنا، یا جو سو آپ دیکھیں گے سگنلز پر ٹھہر کے مانگنا، بستیوں میں پھر کر مانگنا۔ ایک مانگنے والے صاحب تھے، بستی میں کئی سالوں سے آتے تھے، تو میں ایک بار کئی دن سے نہیں آیا تو دوسری بستی میں ان سے ملاقات ہوئی، تو مولا بھائی کئی دن سے آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ جو ہماری بستی میں نہیں آ رہے؟ بولے ہاں ابھی جو سو بہت لمیٹڈ جگہ جا رہا ہوں، وہاں سے بس پکڑتا ہوں، یہاں جاتا ہوں، ایک گھر بنا دیا ہوں G+1 اور فلاں ایسے کام کر دیا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ G+1 گھر بنا کے بھی چاہے جتنے بھی اسکوائر یارڈز پہ بنائے ہوں گے، مانگنا نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کا معاملہ کرے دنیا اور آخرت میں، آمین، اور برزخ میں بھی آمین۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات لوگ اگر کرتے ہیں تو اللہ کے قریب کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ بلا ضرورت مانگنا یا اپنے پاس پیسہ رکھتے ہوئے بھی خالی لوگوں کا پیسہ استعمال کرنے کی سوچنا تاکہ اپنے پیسے میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور ہمارا پیسہ ہم کماتے ہوئے بڑھاتے جائیں، تو بے وجہ لوگوں سے مانگنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہ یہ ایسا مانگتے پھرنا فقیری کے ذریعے یا بے وجہ مانگنا۔ اب بے وجہ مانگنے میں دیکھیے آپ وائٹ کالر فقیری بھی کیسی ہوتی ہے۔ شادی خانے میں آپ شادی کریے اور 1000 آدمی کا کھانا کھلائیے، یہ مانگنا ہی چھوٹا۔ لڑکی والوں سے بول رہے ہیں کہ 1000 آدمی کا کھانا دیو، یہ بھیک مانگنا ہی ہے۔ آپ بول رہے ہیں ایک بچے کو اسکوٹر دینا، ایک ہیرو ہونڈا دینا، یا ایک کار دینا، یا ایک فریج دینا، یا ایک کولر دینا، یا ایک فلاں چیز دینا، آپ لسٹ ٹک کر کے دیتے ہیں شادی کے موقع پہ، یہ بھیک مانگنا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی استطاعت دی ہے۔ گویا یہ دہیج مانگنا بھی گویا ایسا ہے کہ انسان انگار مانگ رہا ہے جہنم کی، چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے۔
ارے ہم تو بس ایک المیرہ لے لیے تھے، ہم تو بس ایک پلنگ پوچھ لیے تھے، یہ بھی انگار خریدنا ہے اس لیے کہ ضرورت رکھتے ہوئے مانگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلا ضرورت مانگنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم کی مانند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوگا۔ جیسے کوئی آگ کسی کو جل گیا کسی حصہ تو اس کے بعد کیسا چھالا آ جاتا، وہ جھلکے کا نشان۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مال غنی کرتا ہے، یعنی ہمارے پاس اتنا مال ہو تو ہم سمجھیں کہ ہمارے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا، 50 درہم جو اس زمانے میں تھا یا اس کی قیمت کا سونا، 50 درہم تقریباً 17 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں 17 تولہ چاندی۔ اب ایک تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے دیکھ لیجئے آپ آج کے زمانے میں، 1000 2000 جو بھی ہے ایگزیکٹ مجھے ایسا یاد نہیں ہے، وہ ویلیو ٹو 17 کر کے دیکھیے۔ اگر کسی کے پاس ہے، انہیں نہ دہیج مانگ سکتا، نہ بھیک مانگ سکتا، نہ لوگوں سے اپنے پاس یہ رکھتے ہوئے کوئی اور قسم کی جو سو چیز کو مانگ سکتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ ہو گیا، لوگ اپنی خواہشات کو ضرورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی رخے چھپانا ہے شادی کے 10,000 کی ضرورت ہے، بھئی فلاں شادی خانے میں دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، اتنے پہ لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو آپ کی استطاعت ہے اس کی ضرورت ہے، نہیں بھائی نہیں تو پھر بچی کی شادی نہیں ہوتی تو آپ ویسا ہی اگر ذہن بنا لیں گے تو سارے لوگوں کا ویسا ہی ذہن بن گیا، آپ کا بن گیا، آپ کا بن گیا، آپ کا بن گیا۔ اب اللہ سے ایسی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھیک مانگنے والا داماد نہ دلائے، اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھو اللہ ویسا بھی دلائے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ضروریات رکھتے ہوئے مانگنا، دہیج کے اس میں مانگی، یا فقیری کر کے سگنل پہ مانگی، یا گھر گھر پھر کے مانگے، یہ سب چیزیں کبیرہ گناہ کے اندر آتی ہیں۔ تو مسلم سوسائٹی کو چاہیے کہ یہ جو کبیرہ گناہ عام ہو گیا ہے اس کبیرہ گناہ سے بچے، کیونکہ اس پر وعید آ چکی ہے جہنم کی۔ اور قیامت کے دن لوگوں کے سامنے تو ایسا دکھے گا کہ بھائی بڑی بڑی دعوت کر دیے، کیا شادی کر دیے، کیا کھانا کھلا دیے، کیا بڑی شادی کر دیے، لیکن کتنا بھیک مانگ کے کھلائے تھے لوگوں کو پتا نہیں تھا، دہیج میں کیا کیا مانگ کر کھلائے تھے، جوڑے کی رقم کیا کیا لے کر کھلائے تھے، لوگوں کو پتا نہ تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے پہ ایسے نشان واضح کر دے گا ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھیک مانگ کر جو سو معاملات کیے ہیں۔ تو ایسے کبیرہ گناہ سے مجھ کو اور آپ کو بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور حرام کو حرام سمجھنا چاہیے۔